ورحمة الله وبركاته. كل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المجتبى وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ اپنی ذات سے از خود ہے اور ساری کائنات اسی کی نو پیدا ہے. وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، ایاک نعبد، بے شک ہم خالص تیری ہی بندگی، تیری ہی عبادت بجا لاتے ہیں. یہ لفظ اقرار ایاک نعبد بہت اہمیت کا حامل ہے بندگان خدا کی زندگیوں میں. جب بندہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اس بات کا اقرار کر لیتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی، خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو گویا بندہ ہر ما سوا اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے. اللہ جل مجدہ کے علاوہ، اس کی ذات مقدسہ کے علاوہ کوئی تصور زندگی میں باقی نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اس کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. تو خالص اللہ کی عبادت سے بندے کو پاکیزگی، مطہر زندگی، تقوی والی زندگی نصیب ہوتی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ جل مجدہ واضح طور پر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ ہی کی بات کرو. کون سے خدا کی بات کرو؟ ربکم الذی، جو تمہارا بھی پالنہار ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں کا بھی پالنہار ہے.
کس لیے یہ پالنہاری ہے اس کی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ رب کے معنی ایک پالنہار کے آتے ہیں، ایک ربوبیت، مالک۔ بہر گئے وہی اپنے بندوں کی نگہداشت کرنے والا ہے، وہی ہر بندے کی نگہداشت کرنے والا ہے، اس کے ماں سوا کوئی ہمارا نگہبان نہیں۔ ایاک نعبد بولتے کہ بندے کے ذہن و فکر و فہم میں وہ سارے اوصاف خداوندی پیش نظر ہو جاتے ہیں کہ جو اوپر ذکر کر کے آ رہا ہے کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ اور جب یہ صفات ذات خداوندی سے وابستگی کے بعد اب بندہ گویا ہو رہا کہ مولا ہم تیری ہی بات کریں، تو مولا کی عبادت کا مقصد، مدعا، یہاں پہ یہ ادراک دیا جا رہا ہے، یہ معلومات دی جا رہی ہے، یہ عرفانیت دی جا رہی ہے، تفہیم دی جا رہی ہے کہ وہ تمام تعریف بھی اسی اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ کن صفات کی حامل ہے؟ بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ اور صرف رحم مہربانی سے معاملہ پورا طے نہیں ہوگا، مہربانی اور اس کی رحم و کرم سے تم گزار لو گے زندگانی، مگر یہ زندگی گزارنے میں غفلت کرو گے تو یاد رکھو مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، عدل و انصاف کرنے والا بھی ہے، وہ منصفانہ فیصلے کرنے والا بھی ہے۔ ایک ہی مالک یوم الدین سے ایک خاکہ کھینچ دیا پروردگار کہ اسی کی بات کیوں کرنا ہے؟ رحمان و رحیم ہونے کے ساتھ مہربان ہے وہ بے انتہا، اس کی رحمت بے اندازہ ہے، اس کی محبت و الفت کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا، اتنی زیادہ وابستگی ہے اپنے بندوں سے پروردگار عالم کو کہ ایسی الفت و محبت و انسیت جو پروردگار بندگان خدا سے رکھتا ہے کوئی دوجا نہیں، کوئی دوسرا اس کے مماثل نہیں۔ اس کے باوجود بس اتنا ذہن میں رکھیں مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ قیامت بپا ہونے والی ہے، سب فنا ہونے والا ہے، اور سب کی فنائیت کے بعد وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ ذات الہ ہے جس کے بارگاہ میں اب بندہ گویا ہو رہا ہے کہ ایاک نعبد، اے مالک تجھے پہچان گئے ہم، اور یہ پہچان کے ساتھ ہم تیری ہی ربوبیت کا ڈنکا بجائیں گے، اور تیری ربوبیت کو مانتے ہیں، نہ صرف مانتے ہیں تجھے پوجتے بھی ہیں، تیری عبادت بھی کرتے ہیں، تیری عبادت بھی کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، تو یہ نعبدو کے ذریعے، عبادت کے ذریعے بندے کو کیا نصیب ہوگا؟ تقویٰ نصیب ہوگا، پرہیزگاری نصیب ہوگی۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جب آپ دیکھیں گے، ایاک نعبد، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین کو مکمل کیا گیا، جیسا کہ آپ پچھلے کو سنیں کہ 313 انبیاء آئے، 313 انبیاء تشریف لائے اور رسول تشریف لائے، اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء آئے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جن کو کتاب دی گئی، نیا دین دیا گیا، اور انبیاء جو رسولوں کے معاونین ہوتے ہیں۔ رسول جو ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، اور ماتحت اور نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جو ایک رسول کے دین کی اشاعت کے کام میں اس کے معاون و معین و مددگار ہوتے ہیں۔ اب یہ معین و مددگار بولے تو رب کی ذات ہے، یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، تو کچھ مجازی چیز بھی ہوتی ہے، جیسا آپ سنیں اللہ جل وعلا اپنے حبیب کو فرما رہا ہے
کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا حبیب مومنین کی محبت میں بڑا حریص ہے اور رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ اللہ کی صفت ہے نا. مگر اللہ تعالی حقیقی رؤوف و رحیم ہے، اور وہی رؤوف و رحیم چاہا تو اپنی چاہ سے، اپنی ارادت سے نوازتا بھی اپنے بندوں کو، ان صفات کا حامل بھی بناتا ہے. ساری دنیا اللہ تعالی کے سامنے علم سے بالکل بے بہرا. اصل عالم علامہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ علامہ ہے، مانتے نہیں مانتے؟ مولا اللہ ہے، مانتے نہیں مانتے؟ اور اس مالک کے حقیقی کی عرفانیت دینے والے حبیب پاک ایک موقع پہ فرماتے ہیں من کنت مولا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا. تو کیا بولیں گے؟ مولا کے معنی اگر جب پروردگار کی لیں گے تو پروردگار کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ تو یہ مولا حقیقی معنی میں نہیں جو الہ کے لیے استعمال ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اوصاف اور کچھ علم، اور علم ایسا علم جو دوسروں پر برتری لے آتا. خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کسی کو ایک جیسا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ انبیاء میں بھی سب برابر نہیں ہے. مگر ہم کو تو عقیدہ دیا گیا کہ ہم کسی کو بھی نظر انداز کیے بغیر سارے انبیاء پہ ہم برابر کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ رسلہ لا نفرق بین احد. ہم بغیر کسی کو فرق کرے کے، بغیر کسی میں فرق کرے کے سب پہ ہمارا عقیدہ ایک جیسا ہے. لا نفرق بین احد، یہ ہمارے کو اللہ تعالی یقینت دیا ہے. مگر پھر اللہ تعالی کا قانون کیا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک طرف سارے مومنین محمد رسول اللہ کے امتیوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل، کسی رسول میں فرق کیے بغیر سب پہ عقیدہ رکھتے ہیں. ہم سب کو نبی رسول برابر مانتے ہیں، بلا تفریق مانتے ہیں. مگر پھر اللہ فرما رہا ہے کہ میں سارے انبیاء کو ایک جیسا نہیں رکھا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ قرآن ہے نا، کہیں اور کی بات تو نہیں ہے. وہ بھی کلام اللہ کا ہے. تو یہ ہمارے لیے عقیدہ مل رہا ہے کہ تمہاری بساط اس معنی اور اس فکر میں ہونی چاہیے، تمہارا عقیدہ ایسا راسخ ہونا چاہیے کہ تم کسی میں فرق نہیں کر سکتے. مگر میری ذات ایسی ہے، میں عطا پہ جب آتا ہوں تو سب کو برابر نہیں رکھتا. جو میری طرف جتنا وارفتہ ہوتا میں اسے ویسا عطا کرتا ہوں. تو ایک پہ ایک کو فضیلت دینا یہ اللہ کی شان قدرت ہے، یہ اللہ کی شان قدرت ہے. تو اللہ تعالی جب نوازنے پہ آتا ہے تو وہ اختیار سے جو چاہے جیسا چاہے نواز دیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. یہ اللہ کی اپنی کیفیت ہے، اللہ کا اپنا منشا ہے، اللہ کا اپنا ارادہ ہے جو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے، جسی کو مائل پاتا ہے تو ہدایت سے نوازے. تو ہمیں مائل و کرم رہنا ہے، ساروں کو، سارے امتیوں کو مائل و کرم رہنا ہے. تو ایاک نعبد کا جو راز ہے یہ ہمیں کس سے ملا؟ محمد رسول اللہ سے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں. یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اب اس میں کوئی باطل عقیدہ نہیں آ سکتا. کسی اور کا تصور ہرگز رمق برابر بھی نہیں لایا جا سکتا.
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب جب مدد کے لیے پکارتے ہیں تو حقیقی پکار بندگان خدا امت محمد کیا کی؟ وہ مالک حقیقی رحمان و رحیم، مالک یوم الدین کے علاوہ کوئی اور نہیں. جب بھی ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو ہمارا یاور و مددگار حقیقی کون ہے؟ وہ ایک ہے، اللہ کی ذات، جس کی ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. جس کی عبادت کرتے ہیں اسی سے ہم مدد کے طالب بھی ہیں. ہماری طلب اسی کی بارگاہ میں پیش ہوگی، اسی کی بارگاہ میں ہم پیش کریں گے مدد طلبی کے لیے، جس کی ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی تصور کو باندھنے میں سارے اپنے وابستگان کو جوڑتے گئے، ان کو راز و رموز عطا کرتے چلے گئے. آپ جب بھی کسی چیز کی طلب رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پیش نظر کس کی ذات ہوتی ہے؟ جب آپ بحال ہوتے ہیں تو شاید یاد نہ کریں، غفلت ہو سکتی، مگر جب مصیبت میں آتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ایذا پہنچتی ہے، تو لفظ اللہ منہ سے نکل ہی جاتا ہے نا. اور یہ تکلیف میں رجوع ہو جانا، لوٹنا، پلٹنا، یہ انبیاؤں کی سنت ہے. پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ برس کی بیماری اور مختلف بیماریوں سے، ہر سمبی عرضی بلائیات سے مجھے محفوظ فرما. اور آپ دیکھیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعتدال طبع شخص ہیں، ایسے اعتدال طبع بندے خدا ہیں کہ پوری زندگی میں کوئی بیماری نہیں، پوری زندگی میں آپ دیکھیں کوئی بیماری نہیں، مگر کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں آپ بیماریوں سے نجات کی دعائیں فرمائیں. یہ طریقہ سکھلایا، یہ سلیقہ بتلایا. حبیب پاک کی اب سیرت طیبہ پڑھیں گے تو اللہ کے حبیب کبھی بیمار نہیں پڑے، یہاں تک کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا تو اس کا اثر کچھ بھی رمق برابر بھی نہیں ہوا. اور عام لوگوں کو آپ دیکھو حالت کیسی ہے، مگر پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعتدال المزاج تباہ بندے خدا تھے کہ آپ کی مثال دنیا کے وجود میں آنے سے فنا ہونے تک ایسی بندگی کرنے والا نہیں مل سکتا. ایسا اعتدال تباہ بندے خدا روئے زمین پہ آپ کو مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جس سے علم سیکھے وہ علم سکھانے والا ایسا علامہ ہے کہ ان کے استاد کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. سب کے استاد عاجز ہو سکتے ہیں، مگر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استاد ہے وہ کسی چیز کا عز اپنے اندر نہیں رکھتا. حبیب پاک کا معلم کون؟ الرحمن علم القرآن. یہ تو سمجھ لو کتنا بڑا راز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تعلیم دینے والا آپ کا استاد کون اور کیسی تعلیم دیا کہ حبیب پاک جب بھی کلام فرماتے تو پیارے حبیب کا کلام کیا ہوتا؟ وحی یوحا، وہی دیتے جو رب دیتا. کوئی اور کلام کر کے اپنا وقت ضائع نہیں فرماتے. اللہ نے آپ کو امی بنایا، امی کے کئی معنی علماء نے بیان کیے، علماء لغت نے بیان کیے، مگر ایک فہم و فکر یہ بھی دے دیے کہ امی کا معنی سوائے رب کے دیے ہوئے علم کے کسی اور علم کو جاننے والا نہیں، لغویات کی گفتگو کرنے والا نہیں، لا یعنی مباحث میں امت کو لے جانے والا نہیں. اسی لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جامع الکلام ہے. جیسے قرآن کی شرح بنتی ہے، آپ کے کلام کی بھی شرح بنتی ہے. ہر ایک کے استاد میں عیب نکالا جا سکتا ہے، مگر آپ کے استاد میں کوئی عیب تو نکال کے بتائے. وہ کل عیوب سے پاک اور مبرأ ہے. حبیب پاک ایسے اعتدال المزاج کہ امت کو فرمائے
خیر الامور اوسطها، خیر الامور اوسطها. جب بھی کوئی کام کرے، جب بھی کوئی آپ کسی معاملے میں اترے، جب بھی کسی روایت میں اترے، تو ہر معاملے میں، ہر گھڑی، ہر وقت اعتدال کو مقدم رکھنا. خیر الامور اوسطها. تمہارے معاملات میں کیا ہونا؟ غلو نہیں ہونا. اکثر بولتے ہیں، کہاوت ہے حیدرآباد میں، سب چنگے عید کو لنگے بولتے. نہیں، ایسا غلو کر دیتے، ایسا غلو کر دیتے کہ جب وقت آتا کچھ نہیں رہتا، اسراف کی طرف چلے جائے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے کبھی غلو کرنے کی طبیعت نہیں رکھتے. نتیجہ کیا نکلا؟ حسن گفتگو کلام کیا نکلی کہ ہمارے ہر معاملے میں اللہ کے حبیب کی اتباع میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اعتدال کی راہ سے ہمیں مقدر نہیں ہونا ہے، تردد ہمارے اندر نہیں آنا ہے، بلکہ ہم مستقیم رہنا، بالکل جمے رہنا، دلے رہنا، اعتدال کی کیفیت. عزیز و بزرگوں، اب ملاقاتیں ہوتی ہیں. آپ کا ہمارا جو طبیعت ہے یہ نفسی طبیعت ہے. ہمارے اندر عروج ہونے، ترقی ملنے کے لیے بہت وقت لگتا، تزکیہ بہت کرنا ہے. اور مزکی محمد نبی کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزکی بنا کے دیا. آپ ہر چیز، ہر کجی سے کیا ہے؟ مزکا ہے. آپ کے جیسا پاکیزہ نفس رکھنے والا بولیے کوئی نہیں. تو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بدو سفر کر کے آیا، آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے، اور ان کی حالت اتنی متغیر کہ بال بورے، گرد آلود، کپڑے میلے کچیلے، اور جوتیوں میں کیچڑ جیسا لگا ہوا مٹی پورا، اور آپ کی بارگاہ دربار میں آیا جائے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر فرماتے ہیں تو سارے صحابہ جو وقار والے، مرتبے والے، نفیس طبیعت رکھنے والے، نفاست پسند، ایک سے ایک برق طبیعت کے کپڑے لبادے پہنے ہوئے، ایک سے ایک عمدہ لباس پہنے ہوئے، سارے دربار رسول میں بیٹھے ہوئے، ان کے بیچ میں وہ آیا. اور سارے لوگ دیکھتے، ارے کم سے کم آقا کا لحاظ کر کے کچھ تو کر لیا ہوتا. سب کی طبیعت کے اندر ان کے بارے میں مختلف نظریات اور مختلف افکار ابھر رہے ہوتے ہیں. اور یہ آقا تو معلم انسانیت یوں ہی نہیں بولتے. جیسے نظر ڈالے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ گئے کہ ان کے اندر تردد آ رہا ہے، اور انہوں روکا نہ جائے تو یہ میرے پاس آنے والا مخلص جو خالص میری محبت اور میری وابستگی میں میرے پاس آ رہا ہے، اس کو یہ متنفر کر دیں گے. فوری گویا ہوئے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جن کے بال گرد آلود ہوتے ہیں اور کپڑے میل و کچیل والے ہوتے ہیں اور ان کی جوتیوں میں بہت مٹی وغیرہ ہوتی ہے، مگر اگر وہ قسم کھا لے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ ان کے سوال کو ضرور پورا فرماتا ہے. سارے کے سارے صحابہ اپنی نظریات میں پاکیزگی کی طلبگار ہو گئے کہ بھئی ہم کیا سوچ رہے تھے اس شخص کے بارے میں، اور یہ شخص کس مرتبے اور کس بندگی کے کس درجے پر فائز ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کیا فرما رہا ہے. یہ ہے میرے آقا کا اعتدال، میرے آقا علیہ السلام کا یہ ہے اعتدال. کبھی بھی ہو اگر اصلاح کی بات ہوتی ہے تو ہم فوری متنفر ہو جاتے ہیں، مگر اسلام کی تباہ اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اصلاح کو قبول کرنا، اصلاح کو قبول کرنا اور اصلاح کر لینے کے لیے مستعد رہنا. یہی اعتدال ہے، یہی اعتدال ہے. اور جو اصلاح کی گفتگو پہ متنفر ہو رہا ہو، اصلاح کے کلام پہ باغی ہو رہا ہو، اصلاح کی بات سن کے عداوت کو ایسے بے بہرا راستے پہ جا رہا ہو، تو سمجھ لیں کہ اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی امان نہیں. یہ باغی خدا ہے،
باغی معاشرہ نہیں، باغی خاندان نہیں، باغی شہر نہیں، بلکہ یہ خدا کا باغی بن جاتا. اس لیے مسجد میں بھی آئے تو اعتدال سے آنا ہے. اب ایک مرتبہ بیان میں بول دیا، میں کیا بولا، شریعت اسلامیہ، پیارے آقا معلم انسان ہے نا، مانتے نا، سارے انسانوں کے معلم ہیں، اور ان سے اچھا نفس اور اپنی شہوت اور خود پسندی کی اصلاح کوئی اور کر سکتا؟ ان سے بہتر کوئی نہیں. حلیم حکیم، یہ اللہ کے حبیب کی ذاتی اوصاف ہے. تو پیارے آقا کیا فرمائے، آپ جمعہ کا بیان کوئی بھی کتاب فقہ کی ہو یا حدیث کی ہو اٹھا کے دیکھیں، کن کن پہ جمعہ واجب نہیں ہے، بس اتنا پڑھ لیجیے، جمعہ کن کن پہ واجب نہیں ہے. عورتوں پہ جمعہ ہے، بولیے. ایسے عمر رسیدہ لوگ جو بغیر کسی تعاون کے مسجد کو نہیں آ سکتے یا کوئی بیماری میں ملوث ہے، کیا ان پہ جمعہ ہے؟ یا ایسے بچے جو شعور نہیں رکھتے، عقل مند نہیں ہیں اور بلوغ کو پہنچے بھی نہیں، 10 سال سے کم عمر کے بچے، کیا ان پہ جمعہ ہے؟ بولیے بھائی، آواز سے بولیے، مانتے ہیں نا؟ اب ایک جمعہ میں بتایا کہ اللہ کے رسول کی تربیت کیا ہے، 7 سال سے نماز کا پابند کرو، تو مسجد کو لاؤ دے بولے، گھر میں تربیت دینا ہے، سکھانا ہے بچے کو کہ بیٹا نماز پابندی سے پڑھو، اماں بازو لے کے بیٹھنا. پھر جب 10 سال کو پہنچ گیا تو بابا جب مسجد کو لے کے آنے کا عادی بنانا، نہیں چلا تو تنبیہ بھی کرنا ہے 10 سال کے بعد. اور 10 سال تک بالغ نہیں بھی ہوا تو عاقل تو ہو جاتا، شعور تو آ جاتا ہے نا. یہ تربیت کس کی ہے، یہ تعلیم کس کی ہے؟ میں بول رہا ہوں، یہ خطیب بول رہا. ارے یہ خطیب کو بولنے کے لیے معمول کیا گیا، یہ پیغام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے. اور اس پیغام کو میں رکھ دیا، کچھ مصلی غیب ہو گئے. اب خبر گیری بھی جتنی اجازت رکھتا ہوں، بھائی کیا بات ہے فلاں صاحب نے نکلے تو بولے ارے آپ بچوں کو مسجد میں نکو لاؤ، بولے میں نکو لاؤ کام بولوں، میں ابھی بھی نہیں بول رہا ہوں. اب دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ یہاں بیٹھ گیا تھا پہلی صف میں، آپ کو معلوم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تلاوت فرما رہے نماز میں، اور آیت کریمہ لوٹا رہے زبان پہ آ نہیں رہی. بہرحال نماز یوں تو مکمل فرما دیے، پلٹ کے بولے لوگوں طہارت صحیح لے کے آیا کرو، تمہاری پاکیزگی نہ ہونے کی علت امام کے لیے کثافت کا باعث ہوتی. ابھی کیا وقتیہ تھی، کس کو بولے؟ اللہ کے رسول صحابہ کو. کس کو بولے؟ صحابہ کو. اور قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا، ایسے اشخاص کو فرمائے جن کی ایک صحابی کی بھی اتباع، ان کی حیات کو لے کے اگر آپ مشعل راہ بنا لیں تو ہدایت ہونے کی ضرورت ہے. ایسے صحابہ سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ طہارت کو عمدہ سے عمدہ لیا کرو، اور تمہارے طہارت کے اندر کجی رہنا یہ امام کے لیے کثافت کا باعث بنتی ہے. تو چھوٹے ننھے منھے بچے، کثافت کے پرندے، ان کو لا کے پہلی صف میں کھڑے رہ دیں گے. اگر کچھ بھی معاملہ ہو گیا تو کہا بھائی امام صاحب بدیا کر دے رہے، کدھر جا رہی بات؟ نوٹ کرنا، میں ترتیب سے بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی اپنی ذات کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. پیارے آقا کا یہ پیغام. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 2 جملے نہیں ہیں، یہ اخیدہ ہے پورا. تو اللہ کے حبیب نے نعبدو میں یہ سارے چیزوں کا احاطہ فرما دیا. جب آپ اللہ کی عبادت میں آئے تو عبادت کی تیاری کر کے آؤ، ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی. ذہن کو صاف رکھ کے آؤ. اپنے اندر جو انانیت اور غرور اور تکبر ہے اپنے جوتیوں کے ساتھ مسجد کے باہر چھوڑ کے مسجد میں آؤ، کیونکہ کبر صرف رب کی ہے، کبریائی صرف رب کی ہے، بڑائی صرف رب کی ہے. جس کی بڑائی بیان کرنے آ رہے ہو یہاں تو کم سے کم عجز کو، عاجزی کو، اخلاص کو لے کے آؤ. یہ فکر دی گئی.
جب اس کی بارگاہ میں آ کے جب اس فکر سے اس طریقے کا کھیر کر کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پہ عمل پیدا ہوتے ہوئے جب آپ بولیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے رموز و اسرار ایسے ادا ہوں گے اور ایسے نصیب ہوں گے، اس کے تبرکات اور برکات اور رحمتیں ایسی نصیب ہوگی کہ زندگیاں سنور جائیں گی، حالات بدل جائیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کے خریدے بدل جائیں گے۔ ہم 5 ٹائم بولتے ہیں، ہر رکعت میں بولتے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا، تو یہ فرق آنے کے لیے فکر نہیں ہے، یہ فکر کو لاؤ۔ یاد رکھیے، اختتام کلام کی طرف آ رہا ہوں، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے اب جا کے آزمائیے یہ نسخہ۔ گھر میں کئی دنوں سے کوئی بیمار بھی اگر ہے، اس کے قریب بیٹھ جائیے، پہلے تو اس کو تسکین کی گفتگو کیجیے، اس کے بعد کچھ درود پڑھیے اپنے آپ پہ، ہلو ہلو درود پڑھنے کے بعد خالی بس 7 مرتبہ ایاک نعبد، بلکہ اللہ کی الہ کی طرف کوئی تصور لائیے، نماز کا تصور لا لیجیے۔ جس وقت بھی آپ مخلصانہ کوئی عبادت کریں اکیلے میں، اور یہ یقین ہے کہ یہ عبادت قبول ہوئی ہوں گی، جیسا عمرے کو جا کے آ گئے، حج کر کے آ گئے، زیارت روزے رسول کر کے وہاں پہ کچھ درود پڑھ لیے، تصور کیجیے ایاک نعبد، وہ عبادت جو مخلصانہ آپ سے ہوئی ہے اس کا خیال کیجیے۔ وہ ایاک نستعین پڑھتے وقت اس بیمار کی شفا کی طلب اپنے خیال میں رکھیے، اس بیمار کو دیکھتے ہوئے وہ ایاک نستعین بولیے، ایسا 7 مرتبہ پڑھیے۔ اس کے بعد پانی پہ پھک کے وہ پانی پلائیے، اس کو دم کریے، دیکھیے دوسرے دن ہی کیا حال ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ عقیدے ہونا بھائی، جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوا عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا ہمیں اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما، مولا عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما، مولا اپنے کرم کی خیرات ہمیں عطا فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ۔ جو حضرات سنن